اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المعید خان حاضر ہے ہم رکاب لے کر۔ ہمارے مملکت خداداد پاکستان کا آفیشیل نیم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آج کی صورتحال پہ اگر غور کریں آپ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دن کے لیے بھی نہ اسلامی رہا نہ جمہوری ہے۔ 8 فروری 2024 کو آپ کو اسے اسلامی بنانے اور جمہوری بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ووٹ کی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ ووٹ یوں تو جدید مغربی فکر کی اختراع ہے، مگر اپنی معنویت میں یہ کسی بھی طرح اسلام سے نہیں ٹکراتا۔ یہ ایک جامع اصطلاح ہے۔ ووٹ ایک رائے ہے، سفارش ہے، گواہی ہے، وکالت ہے۔ ہر ایک معنی میں یہ مکمل اسلامی ہے۔ کسی مغالطے یا کج فہمی کی وجہ سے اسے غیر اسلامی سمجھ لیا گیا، بالخصوص دینی حلقوں میں۔ پھر اسلام جدیدیت کا انکار نہیں کرتا۔ جس خدا نے انسان اور کائنات کو تخلیق کیا ہے، اسی خدا نے یہ دین بھی بنایا ہے۔ چنانچہ انسان جتنا قدیم ہے اور یہ کائنات جتنی قدیم ہے، اتنا ہی اسلام بھی قدیم ہے۔ اسی طرح جس قدر انسان و کائنات جدید ہیں، اسی قدر یہ دین بھی جدید ہے۔ لہذا جدید و قدیم کی بحث اس سلسلے میں فضول ہے۔ یہ تو ہے ایک اصولی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام ریجڈ دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈائنامک دین ہے۔ کسی بھی کلچر یا تہذیب کا مخالف نہیں، بلکہ کسی بھی تہذیب کا خیر اگر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو تو اسلام کا بھی خیر ہے۔ وہی نہیں، شر کا بھی اسی طرح معاملہ ہے۔ البتہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا پیمانہ خیر و شر ہمیشہ بالادست رہے گا۔ اس کی بھی ایک منطقی وجہ ہے، کیونکہ اسلام نے خیر و شر کا پیمانہ ویسے تو انسان کو دیکھ کر ہی بنایا ہے، مگر اس کا بنانے والا انسان نہیں بلکہ انسانوں کا خالق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں انسانی کوتاہی، غلطی، کجی، کمی بیشی کا کوئی دخل نہیں، اور یہ مکمل فلاح کا پیمانہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ووٹ کی 4 شرعی حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، ووٹ ایک امانت ہے اور اسے اہل امانت کے سپرد کرنے کا حکم ہے۔ ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے۔ ووٹ ایک سفارش ہے، شفاعت ہے، اور ووٹ ایک وکالت ہے۔ ووٹ اپنی ہر حیثیت میں اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں ووٹ کی ہر حیثیت پر واضح نص موجود ہیں۔ امانت، شہادت اور سفارش کے موضوع پر قرآن میں 1 سے زائد بار ہدایات و احکامات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں وکیل کا لفظ بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ سورہ مومنون میں اہل ایمان کی صفات کے زمروں میں امانتوں اور عہد کی پاسداری کی تاکید آئی ہے۔ شہادت کے معاملے کو قرآن میں بار بار مختلف پہلوؤں سے اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک قرآن کا مکمل فلسفہ ہے، جس سے اس کی اہمیت بلکہ فرضیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ امانت اور شہادت کے معاملے کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ کسی چیز کا قرآن میں تاکیداً موجود ہونے کا مطلب اس کے پرائم اصول ہونے کا اعلان ہے۔ لہذا اسلامی معاشرہ امانت، شہادت اور سفارش کے سیدھے، سچے اور کھرے اصولوں پر استوار ہوتا ہے۔ آپ قرآن کا بغور مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر عیاں ہوگی کہ ووٹ بھی دوسری عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی طرح عبادت ہے اور صریح عبادت ہے۔ ووٹ بھی نماز، روزے کی طرح فرض ہے۔ جس طرح اذان کی آواز سننے پر آپ کام کاج مؤخر کر کے مسجد کا رخ کرنے کا حکم ہے، اور جس طرح رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد
اپنے سارے معمولات رمضان اور روزے کے مطابق کرنے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح ووٹ کے اعلان کے بعد ووٹ کے لیے نکلنا بھی لازمی ہے۔ آپ کو اہل امانت کے سپرد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ سے شہادت طلب کی جا رہی ہے، لہذا شہادت یعنی گواہی چھپانا، نہ دینا یا غلط گواہی دینا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ قرآن میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کا حکم موجود ہے، یعنی حق و باطل، غلط صحیح، سچ اور جھوٹ کو خلط ملت نہیں کیا جا سکتا، صاف سیدھی اور سچی گواہی مطلوب ہے۔ ایک اور پہلو سے ووٹ کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں عبادات کے ضمن میں شرائط اور رعایت کا ایک نظام موجود ہے۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا محال ہو تو بیٹھ کر، اور بیٹھ کر محال ہو تو لیٹ کر، اور اشارے سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سفر میں نماز مختصر ہو جاتی ہے۔ روزہ سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جان کا خطرہ ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، مگر شہادت حق ایسا فریضہ ہے جس کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ اسے ہر حال میں، حتیٰ کہ جان کا خطرہ بھی ہو تو اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ انفروا خفافا وثقالا کا حکم ہے، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کی راہ میں۔ ووٹ ڈالنے کا طریقہ بنیادی طور پر مغرب سے آیا ہے، اور مغرب میں اسے آزادی اظہار رائے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں آزادی اظہار رائے پر بہت بات کی جاتی ہے۔ اناپ شناپ، الل ٹپ، ہر گفتگو کو اظہار رائے کی آزادی کے اندر بریکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس معاملے کا بھی اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ انسان اپنی رائے کے اظہار کے لیے آزاد ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسان اپنی رائے داخلی طریقے سے بنانے، سوچنے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے آزاد ہے۔ اگر کسی کی رائے دھونس، دھاندلی، دباؤ، لالچ یا خوف کے خارجی ہتھ کنڈوں سے بدلی جائے، یا غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط تعبیر کر کے پروپیگنڈے کی دھول اڑا کر رائے کو متاثر کیا جائے، تو یہ نہ صرف ناجائز ہوگا بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آزادانہ رائے کے اظہار کو مصنوعی طریقوں سے روکا جا رہا ہے۔ یہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ اسلام فرد کی رائے کا، اس کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ رائے کے اظہار کے فطری ذرائع کو کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ اس پر کسی خارجی عوامل کے ناجائز استعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ آزاد رائے اپنا نتیجہ خود پیدا کرنے کے لیے بھی آزاد ہے۔ غلط نتیجہ خود بخود رائے بدلنے یا رائے سے رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رائے کو خودکار طریقے سے بدلنے کا بھی آزادانہ ماحول درکار ہے۔ یہ عین فطری عمل ہے۔ چنانچہ غلط رائے غلط نتیجہ پیدا کرنے کے بعد صحیح رائے کی طرف انسانی میلان آپ سے آپ بڑھے گا۔ انسانی ضمیر اسی طرح صحیح چیز کو اختیار اور غلط کو ترک کرتا چلا جاتا ہے۔ بس اس ضمیر پر کوئی قدغن غیر فطری طریقے سے نہ لگائی جائے۔ یہ ضمیر بھی دراصل اللہ ہی کی تخلیق ہے، اور یہ انسانوں کے بھلے کے لیے کار فرما ہے۔ لہذا اگر آپ انسان کو صحیح طور پر آزادی اظہار رائے اور آزادی ضمیر کا موقع دیں گے تو وہ کبھی کبھار غلطی کر کے بہرحال صحیح نتیجے پر از خود جلد یا بدیر پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسی طرح اسے تخلیق کیا ہے۔ قرآن میں فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی آیت موجود ہے۔ انسانی ضمیر کسی بھی دور میں غلط پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ کبھی رہا ہے۔ انسانی رائے یا گواہی کو بگاڑنے، متاثر کرنے، دھوکہ دینے، ڈرانے یا خریدنے سے بچانا عین اسلامی ہے، اور ایسا کرنا یا ایسا ہونے دینا غیر اسلامی ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں سچی رائے، سچی گواہی، سچی سفارش آزادانہ ماحول میں سچائی سے سامنے آتی ہے۔ سچائی کے اظہار سے اسلامی معاشرہ نہ ڈرتا ہے، بلکہ وہ تو اسے سامنے لانے کے لیے سارے فطری راستے
شرح و بست کے ساتھ کھولے رکھنے پر اصرار کرتا ہے، اور تمام غیر ضروری اور غیر فطری ہتھ کنڈوں، پروپیگنڈوں اور راستوں کو ناجائز حرام قرار دے کر بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے مغرب کے تصور اظہار رائے کی آزادی کے مقابلے میں اسلام کا تصور آزادی اظہار۔ اس زمانے میں یاد رہے کہ جدید دنیا میں پروپیگنڈا کو سائنس کا درجہ حاصل ہے۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ یہ انسانی رائے کو متاثر کرنے کا آج کی دنیا میں بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سارا مغرب، اس کے ذرائع ابلاغ اور اس کے ادارے صبح شام اسی آزادی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں جس کا مطالبہ وہ فرد کے لیے کرتے ہیں۔ یہ فرد کی رائے کو قتل کرنے کا جدید ترین ہتھیار ہے، جس نے وہ دھول اڑائی ہے کہ سچ جھوٹ کے ہاتھوں سر عام شکست سے دوچار ہے۔ بقول پروین شاکر، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔